والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الأسر. سورہ نحل کی یہ آیات مبارکہ اللہ کی نافرمانی کی تشریح ایک اور انداز سے فرما رہی ہیں. جسے بھی کلمہ حق نصیب ہوتا ہے اور جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے پڑھتا ہے، دل سے اس پہ یقین کرتا ہے، تو یہ ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے، ایک بہت بڑا وعدہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود یا عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق نبی ہیں اور رسول ہیں. اب یہ دونوں باتیں دو عہد کراتی ہیں. پہلا عہد اللہ سے ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات مانی جائے تو یہ تو بدعہدی ہو گئی. نفع کی امید پر یا نقصان کے خطرے کے پیش نظر احکام الہی کے خلاف کسی کی اطاعت کی جائے تو یہ اس کی عبادت ہوگی. یعنی کسی سے ہمیں نفع کی امید ہو یا وہ خفا ہو جائے تو نقصان کا اندیشہ ہو، اور اس کی پھر ایسی بات ہم مانیں جس کے ماننے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. شریعت کے اندر تو کسی سے معاملات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جب شریعت سے ہٹ کر ہم کسی کی بات اس سے نفع کی امید پر یا نقصان کے اندیشے سے مانیں گے تو یہ اس فرد کی عبادت ہوگی. اب ایک طرف عہد ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور دوسری طرف ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دوسرا دعویٰ جو کلمہ طیبہ میں ہے وہ کلمہ گو کہتا ہے کہ میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا. اب رسول کا منصب یہ ہوتا ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو
کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ہستی ہے جو بندوں کے اور الہ العالمین کے درمیان رابطہ ہے، جو اللہ کی پسند و ناپسند اس کے اوامر و نواہی بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر اللہ سے کیے گئے وعدے مت توڑو۔ یہاں لفظ تشترو استعمال کیا ہے۔ اشترا ہوتا ہے خرید و فروخت، یعنی اللہ سے کیے گئے وعدے کے عوض تھوڑا سا نفع لے کر اسے مت بیچو۔ کسی اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ کر کے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اس کی اطاعت کرنا گویا وہ عہد جو ہم نے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے اسے بیچنا ہے، اور فرمایا یہ تھوڑے سے فائدے پر تھوڑی سی قیمت پر مت بیچو۔ اس لیے کہ اس معاہدے کا پاس رکھو تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب اس تھوڑے سے فائدے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی اگر ہزاروں روپے ملتے ہوں تو عہد نہ توڑے، لیکن اگر کروڑوں ملتے ہوں تو توڑ دے، وہ تو تھوڑے نہیں ہیں، زیادہ ہیں۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، اگر ساری دنیا کے خزانے بھی کوئی تمہیں دے دے تو وہ تھوڑے ہی ہیں، اس لیے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے کے لیے ہے، اور جس چیز کو ختم ہو جانا ہو وہ کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی ساری دنیا کے خزانے بھی تمہیں دے دے تو وہ ینفد، وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، وہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے اجر نصیب ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی نہ ختم ہونے والے انعامات ہیں۔ اب ایک آدمی اربوں روپے جمع کر لیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے کس کام؟ ہمارے ملک کے ایسے حکمران جنہوں نے ملک سے اربوں روپے چوری کر کے باہر کے ممالک میں جمع کرائے، جب مر گئے تو ان کی اولاد کو بھی نہیں ملے۔ شہنشاہ ایران کو دیکھ لو، اس کی بنائی ہوئی عمارتیں میں نے امریکہ میں دیکھی ہیں، آدمی حیرت میں رہ جاتا ہے، سرمایہ کتنا تھا، لیکن کوئی ایک پائی یا کوئی ایک عمارت اس کے وارثوں کو امریکہ نے نہیں دی۔ لوگ ٹنوں کے حساب سے سوئس بینکوں میں سونے جمع کرا کے مر گئے، اور نہ انہیں ملے نہ ان کے وارثوں کو ملے۔ باقی دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ مارکوس کی بے پناہ دولت تھی، اور چھپتا پھرتا تھا، اور کوئی ملک رہنے کو جگہ نہیں دیتا تھا، مر گیا تو ملک والوں نے لاش واپس آنے کی اجازت بھی نہیں دی، نہ کوئی ایک پائی پیسہ اس کے گھر والوں کو واپس ملا، اور اگر انہیں ملتا بھی تو جو مر گیا اس کے کس کام؟ سو فرمایا اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے لیے ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں تو وہ تھوڑی قیمت ہے، اس لیے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور ختم ہو جانے والی چیز تو زیادہ نہیں ہوتی، وہ تو تھوڑی ہوتی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس اجر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کو ان کا اجر ان کے عمل سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر اور کہیں اچھا دیں۔ یہاں لفظ صبر استعمال فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں
صبر کا جو عام مفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا کوئی عزیز مر جائے یا کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ شور و غوغا نہ کرے تو یہ صبر ہے. ایسی بات نہیں ہے. صبر نام ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکنے کا. صبر کی حقیقت یہ ہے وہ شخص صابر ہے جسے دنیا کا لالچ دکھائی دیتا ہے، جسے دنیا کی لذتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی سے مشروک ہیں تو وہ لذات دنیا کو چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑتا، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. یہ صبر ہے. دنیا میں انسان تفریق سے ہیں، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے. پھر سب سے بڑی تفریق مرد اور عورت کی ہے. خواتین ہیں، مرد ہیں. مردوں کا اپنا ایک دائرہ عمل ہے، اس میں کام کرتے ہیں. خواتین کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، وہ اس میں کام کرتی ہیں. فرمایا اللہ کے نزدیک مرد ہے یا عورت دونوں اس کے بندے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جس نے بھی نیکی کی وہ مرد ہے یا عورت اور وہ مومن ہے اور اطاعت کرتا ہے اللہ کی، تو بڑا عجیب، بڑا خوبصورت وعدہ فرمایا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو دنیا کی زندگی بھی بڑی مزے کی عطا کریں. اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں تو مزے میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا. حاجی ملتے ہیں، نمازی ملتے ہیں، پارسا ملتے ہیں، تسبیح خوان ملتے ہیں، تلاوت کرنے والے ملتے ہیں، روزہ دار ملتے ہیں، عابد و زاہد ملتے ہیں، لیکن جس سے حال پوچھو وہ دکھی نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جس نے اپنا ایمان سلامت رکھا، مجھ پر اعتبار کیا، میرے نبی پر یقین کیا اور پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے با لطف، پاکیزہ، خوبصورت زندگی دیں گے. یاد رکھیں زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ظاہری حالات سے نہیں ہوتا. ظاہری حالات میں ایک شخص کے پاس ملک کی حکومت ہو سکتی ہے، اقتدار ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، لیکن خوش نہیں ہو سکتا، اسے خوشی نہیں مل سکتی. گردا گرد ہزاروں لوگ پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کئی کمروں کے اندر اور قلعوں کے اندر اسے نیند نہیں آتی، وہ خواب آور گولیاں کھا کے سوتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں مفلس، غریب یا کلاش نظر آتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو بھئی کیا حال ہے؟ بڑا اللہ کا شکر ہے، بہت مزے میں ہے. اس خوشی کا تعلق کیفیات قلبی سے ہوتا ہے، زندگی کے لطف کا تعلق کیفیات قلبی سے ہوتا ہے. میں ایک دفعہ مائنوں پہ جا رہا تھا اور سخت گرمی تھی، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور ظہر کا وقت ہوگا تو گرمی بڑی تھی. میں جیپ میں جا رہا تھا تو پہاڑی میں کچا راستہ، کچی سڑک اور مشکل سڑک تھی، تو ایک سیدھی سی پہاڑی ہے، اس کے درمیان سے وہ سڑک گزرتی ہے، ہماری مائنوں کی طرف جاتی ہے.
تو ایک کسان اپنے 4-5 مویشیوں کو وہاں نالے سے پانی پلا کر اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا رہا تھا۔ 60-65 سال کا آدمی تھا۔ اس نے چادر طے کر کے سر پہ رکھ کے اس طرح سایہ بنایا ہوا اور پہاڑ کے اوپر چلا گیا۔ تو میں ویسے ہی مروتاً رک گیا اور میں نے کہا یہیں سے اس کا حال احوال پوچھتا ہوں۔ تو میں نے اسے سلام بھی کیا اور کہا کیا حال ہے، تو وہ واپس اترنا شروع ہو گیا۔ میں کہا اس گرمی میں روزہ بھی ہے، بوڑھا آدمی ہے، لیکن اب میرے روکے وہ رکتا ہے، پھر وہ نیچے اترا، میرے پاس سڑک پہ آیا، بڑے گرمجوشی سے ملا، بھئی کیا حال ہے، کہنے لگا بڑا اللہ کا شکر، بہت مزے میں۔ میرے بیٹے فوج میں ملازم ہو گئے ہیں، پوتے سکولوں میں پڑھتے ہیں، بچے اتنے پیسے بھیج دیتے ہیں کہ فیس وغیرہ کا گزارا ہو جاتا ہے، دانے کھیتی سے آ جاتے ہیں، یہ 3-4 گائیں ہیں، یہ شیردار ہیں، دودھ بھی ہو جاتا ہے، ہم بڑے مزے میں ہیں، بڑی موج میں ہیں۔ ایک آدمی کے پاس حکومت ہو سکتی ہے لیکن وہ مزے میں نہیں ہو سکتا، اور ایک آدمی محنت کش مزدور اور غریب ہو سکتا ہے لیکن وہ مزے میں ہو سکتا ہے۔ اس نے ہر بار اللہ کا نام پہلے لیا، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، الحمدللہ بڑے مزے میں ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کی یاد اور اللہ کی اطاعت میں کتنا لطف ہے کہ اب کسی شہری کے آگے اس کی حالت بیان کی جائے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والے لوگوں کو یا نرم قالینوں پہ چلنے والے لوگوں کو یہ صورتحال بتائی جائے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بندہ بھی مزے میں ہو سکتا ہے، لیکن ان سے مزے میں۔ تو اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ مرد ہو یا خاتون، ایمان قائم ہو اور میرے نبی کی اطاعت کرے، عمل صالحہ، اچھا کام کرے۔ کام میں اچھائی اور صلاحیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے وجود عالی کی برکات یہ ہے کہ جو جوتا قدوم مبارک سے مس ہو گیا وہ دنیا بھر کے جوتوں سے ممتاز ہو گیا اور وہ منور ہو جاتا ہے اور اس سے ہمیشہ انوارات برستے ہیں۔ جو لباس آپ نے زیب تن فرمایا وہ دنیا بھر کے لباسوں سے ممتاز ہو گیا اور منور ہو گیا۔ جس جانور پہ آپ نے سواری فرمائی وہ دنیا بھر کے جانوروں سے ممتاز ہو گیا۔ زمین پہ جس جگہ جہاں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا اور جس جس جگہ قدم مبارک رکھا وہ جگہ آج بھی اس طرح منور ہے جس طرح آسمان پہ چاند روشن ہوتا ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہر چیز وہ اچھی ہو جاتی ہے جسے نسبت ہو جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علماء کرام جب فضیلت پہ بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں روح زمین کا مرکز بیت اللہ شریف، سب سے پہلے یہی نقطہ سطح آب پر تھا جس کو پھیلا کر اللہ نے زمین بنائی جہاں بیت اللہ ہے، اور یہ تجلیات ذاتی کا محبت ہے، اس لیے افضل ترین مقام ہے کہ کوئی آن ایسا وقت نہیں آتا کہ اس پہ اللہ کی ذاتی تجلیات جو ہیں ان کا نزول نہ ہو۔ لیکن فرماتے ہیں مدینہ منورہ کا وہ ٹکڑا جہاں حضور اکرم آرام فرمائے اور بدن اطہر سے مس ہو رہا ہے وہ بیت اللہ سے عظمت میں کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود عالی سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عزت و عظمت، خوبصورتی اور حسن، بھلائی اور کمال ہر اس بات، اس کام میں ہے جس کو نسبت ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا من عمل صالحا، عمل بھی وہی صالح ہوگا جس کو نسبت ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سے حضور روک دیں گے اس میں کوئی صلاحیت نہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں گے اس میں کوئی صلاحیت نہیں۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، ایمان درست ہو، کردار درست ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اب زندگی کا مزہ یہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معرکہ بدر میں لڑے اور مکہ کے نامور لوگ وہاں قتل ہوئے۔ اہل مکہ نے سازش کی اور کچھ چیدہ چیدہ صحابہ کرام کو پکڑوانا چاہا جن کے ہاتھوں ان کے عزیز قتل ہوئے تھے معرکہ بدر میں۔ دھوکے سے کچھ صحابہ کو لے جایا گیا اور ان پر حملہ کر دیا گیا۔ ان میں باقی تو لڑ کر شہید ہو گئے، کوئی گرفتار نہ ہو سکا، بلکہ ایک صحابی کے بارے تھا کہ اس کی اگر لاش بھی لے آؤ تو ہم مکہ والے پیسے دیں گے، تو انہوں نے وقت شہادت دعا کی کہ اللہ میری لاش ان بد نصیبوں کو مت دینا۔ تو سیرت میں موجود ہے کہ ان کی شہادت کے بعد وہ زمانے بھر کی بھیڑوں نے جمع ہو کر ان کے گرد حلقہ قائم کر لیا اور کوئی ان کی میت کو چھو نہ سکا۔ ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہوئے اور مکہ لے جا کر ان لوگوں نے خرید لیے جن کے رشتہ دار ان کے ہاتھوں بدر میں قتل ہوئے۔ آگے حرمت کے مہینے تھے اور مشرکین مکہ بھی حرمت کے مہینوں کا کچھ باتیں ان میں دین ابراہیمی کی بطور رسم موجود تھیں، جو حرمت کے مہینوں میں قتل و غارت نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کئی وہ حرمت کے مہینے جو تھے دو تین اکٹھے، وہ انہوں نے انہیں قید رکھا۔ اب ایک آدمی قتل کے انتظار میں ہے، دن گنے جا رہے ہیں، جیسے کسی کو سزائے موت ہو جائے اور حکم بھی، اپیلیں بھی خارج ہو جائیں، اسے پتہ ہے پھانسی لگنا ہے، لیکن جب وہ انہیں دیکھتے تو خوش و خرم پاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ پھل کھا رہے ہیں اور بغیر موسم کا پھل ہے، انہوں نے انہیں دیا بھی نہیں، حشاش بشاش بیٹھے ہیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، انہوں نے کہا جی حد حرم سے باہر لے جا کر انہیں سزا دیں گے۔ حد حرم سے باہر لے گئے۔ اب سارا مکہ کی مشرکین کی ساری آبادی بلکہ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے سزا یہ تجویز کی کہ انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے اور پھر ان کا بدن نیزوں سے چھلنی کر دیا جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ ہاں، انہوں نے کہا میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھ لو۔ انہوں نے مختصر سے 2 نوافل پڑھے۔ انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ بھی تم تو اتنا عرصہ ہماری قید میں رہے اور بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور بڑے لمبے سجدے کرتے تھے، تو آپ تو تم نے دیری کو نہیں لگائی، بڑی مختصر نماز پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ مجھے ملنے والا ہے میں اس کے لیے بے قرار ہوں کہ جلدی جلدی ملے، تمہیں اس کی کیا خبر؟ اور ہم نے تو سمجھا تم موت کے ڈر سے وقفہ لمبا کرو گے، کچھ فرصت۔ ان کا نہیں، میں تو اس وقت کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ تم نہیں جانتے مجھے کیا ملے۔ ایک رؤسائے مکہ میں سے ایک نے کہا کہ اب تو تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ تم اپنے بال بچوں کے پاس ہوتے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے یہ سارا
کھڑا کیا سلسلہ وہ خود بھگتتے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کیا میرا سارا خاندان بھی قربان ہو جائے تو مجھے یہ بات کا وارہ نہیں کہ آپ کے پائے اقدس میں کانٹا چل جائے۔ پھر مجمع پہ نگاہ ڈالی کہ دعا کی، بار الہ ان میں تو کوئی ایسا نہیں جو میرا سلام محبت حضور کی خدمت عالی میں پہنچا دے، ہوا کو حکم دے کہ میرا سلام پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور وضو فرما رہے تھے، اور ایک خادم پانی ڈال کر وضو کروا رہا تھا، تو آپ نے دفعتاً فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو اس نے صحابی نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی یا رسول اللہ بندہ آیا تو کوئی نہیں، کسی نے سلام کہا تو نہیں، اور آپ نے وعلیکم السلام فرمایا ہوا سلام لائی ہے خبیب کا مکہ سے۔ قید میں رہنا، سولی چڑھنا بھی مزیدار لگتا ہے جب ایمان اور اطاعت، یعنی یہ ضروری نہیں کہ محلوں میں اور نرم بستروں پہ مزہ آئے، زندگی کا مزہ کبھی سولی پہ بھی آ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو میرے حبیب کی اطاعت کرے اور ایمان بھی رکھے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم دنیا میں بھی اسے مزے کرائیں گے، پاکیزہ صاف ستھری خوبصورت زندگی دیں گے، بے فکر زندگی دیں گے، بے رنج زندگی دیں گے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اعمال اس نے کیے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انعام اسے عطا کریں۔ تو ہماری یہ زندگیاں جو پریشانیوں کی نظر ہو رہی ہیں، نہ دن کو قرار ہے نہ رات کو چین ہے، نہ بھائیوں اور بہنوں میں پیار ہے، نہ گھر والوں میں کوئی رشتہ ہے، پڑوسیوں سے بھی جنگ ہے، اہل خانہ سے بھی جنگ ہے، رات دن چخ چخ بک بک ہوتی رہتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گولی مارتے ہیں، یہ سارا کیا ہے؟ ایک ہی مطلب نکلتا ہے اس سے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی۔ خطا کا ہو جانا عجیب بات نہیں ہے، انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن گناہ بھری زندگی اختیار کر لینا اور ہمیشہ نافرمانی کرنا درست نہیں ہے، اور یہ ایمان کے منافی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دنیاوی لالچوں میں آ کر، چھوٹی چھوٹی مفادات میں آ کر، موہوم امیدوں پر مختلف بتوں کو ہم پوجتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ ہمارے سجدوں سے خالی ہے۔ تو گویا دنیا کا، زندگی کا، موت کا، ما بعد الموت اور آخرت کا، ہر چیز کا مزہ ایمان اور اطاعت میں، ہر چیز مزیدار ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے بندوں کا رشتہ تو ایسا ہوتا ہے، میں اگلے دن ایک بزرگ کے احوال پڑھ رہا تھا، یہیں برے صغیر کے تھے، اور ان کی ٹانگ میں بھی کوئی کینسر وائسر یا اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی۔ اس زمانے میں تو کینسر نہیں کہتے تھے، کچھ اور نام ہوتا تھا، لیکن زخم بن گیا جو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اور ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ یہ ٹانگ جو ہے گھٹنے کے اوپر سے کاٹ لی جائے۔ انہیں بتایا گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی، جب اس
کے علاوہ کوئی علاج نہیں تو کاٹ دو۔ آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے اور وہ دوائی شوائی لائے جو سنگھا کے بے ہوش کر دیا جاتا ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ کہ جی آپ کو یہ انتھیزیا دیا جائے گا اور آپ اس سے بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر درد نہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا کرو کہ بے ہوشی میں تو میں اللہ اللہ بھول جاؤں گا، مجھے اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تم آپریشن کرو۔ تو وہ بڑے سٹ پٹائے ڈاکٹر کے عین آپریشن میں، اب صرف گوشت نہیں ہڈی کاٹنی ہے، آری سے کاٹنی پڑے گی، عین آپریشن میں اگر شور و غل کرنے لگے تو اس وقت کیا ہوگا، انتھیزیا کیسے دیں گے، تماشا بن جاؤ۔ ان کا نہیں، فکر نہ کرو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے اور ڈاکٹر آپریشن کرتے رہے، ٹانگ کٹ گئی، ہڈی کٹ گئی، زخم سی دیا، پٹی باندھ دی۔ تو پھر انہوں نے عرض کی حضرت ہم فارغ ہو گئے۔ فرمایا تم فارغ ہو گئے ہو، ہمارا تو فارغ ہونے کو جی نہیں چاہتا، ہم تو فارغ نہیں ہوں گے، ہمارا تو یہاں بھی یہی کام ہے، باہر بھی یہی کام ہے۔ اب کتنا رشتہ یاد الہی کے ساتھ ایک بندے کو تھا کہ جسم کا ایک حصہ کٹ گیا لیکن اس نے محسوس نہیں۔ تو کبھی بظاہر جو دکھ آتا ہے اس میں بھی مزہ، لوگوں انہیں تو ٹانگ کٹانے میں بھی مزہ آ رہا تھا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو بھی، اب دیکھنے والے کے لیے وہ تکلیف دہ ہو لیکن انہیں تو اللہ نے اس کے دکھ سے بچا لیا، انہیں تو اپنے ساتھ باتوں میں لگا لیا، اپنے جمال میں محو کر لیا، اپنی یاد میں اس قدر محو کر لیا کہ اس کا پتہ ہی۔ اگر انتھیزیا دیتے ہیں تو دماغ کو سن کر دیتے ہیں نا، محسوس نہیں کرتا، اور اگر دل و دماغ اس طرف اتنے محو ہو جائیں تو ہماری یہ پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں، وہ ذاتی طور پر ہیں یا قومی طور پر ہیں یا ملکی سطح پر ہیں یا بین الاقوامی سطح پر ہیں، تو ہمیں پھر سے اپنے اس عہد پہ واپس آنا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی اسی عہد کی پاسداری تمام دکھوں کا علاج ہے اور تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے اور ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔